آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن ادب، اچھا ادب سیکھنا اور اچھے ادب پر زندگی گزارنا، اچھی سیرت، اخلاق اور ادب. اور سمت الصالح، ادب کے لیے دو لفظ استعمال کیے، دونوں ادب کے لیے. الہدی الصالح یہ بھی اچھے ادب کے لیے، اور السمت الصالح یہ بھی اچھے ادب کے لیے، دونوں لفظ. والاقتصاد، اور اپنے کلام، گفتگو، خطاب، نقطہ نظر، بیان میں اعتدال رکھنا، ہمیشہ اعتدال رکھنا، انتہا پسندی کی طرف نہ جانا، نہ افراط میں نہ تفریط میں. اقتصاد اور حسن ادب. آقا علیہ السلام نے فرمایا نبوت کے جو 25 خاص خصائل ہیں، اجزاء 25، ان نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. جو لازمی اجزاء اور خصائص نبوت ہیں اور شمائل انبیاء ہیں، جن صفات کے بغیر کسی نبی کو نبوت عطا نہیں کی جاتی، وہ جو لوازمات ہیں نبوت کے، ان خصائل میں سے یہ ایک خصلت ہے. یہ حدیث امام بخاری نے تو الادب المفرد میں بیان کی، مگر امام مالک نے الموطا میں بھی روایت کی، امام احمد نے مسند میں بھی، امام ابو داؤد نے سنن میں بھی. یہ حسن ادب کا، یعنی جو میں نے کہا دین اور ادب، یہ مقصد ہے کہ دین کا وجود ہی نہیں ہے ادب کے بغیر. جو آدمی ادب سے خالی ہو گیا سمجھو وہ دین سے خالی ہو گیا. پھر اہل علم کے بھی آداب ہیں، اسی طرح اہل دعوت کے بھی آداب ہیں. جتنی چیزیں بیان کی، علم نہیں رہتا، علم میں نافع نہیں بنتا جب تک مکارم اخلاق کا لباس نہ ہو، اور جب تک اس کے آداب ظاہر و باطن کے عمدہ نہ ہو. اس کے چہرے پر طلاقت اور خوشی ہو، مسرت ہو، یبوست خشکی نہ ہو چہرے پر، ہمیشہ سلامتی کا باعث بنے، اپنے غصے کو کنٹرول کرے، کسی کی طبیعت کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے جب خطاب کرے یا جب لوگوں کو دین کی دعوت دے اپنی زندگی میں. اور اگر کوئی زیادتی کرے تو برداشت کرے، انصاف پر عمل کرے، دوسروں کے لیے راحت پیدا کرے، دوسروں کے لیے تلطف، لطف اور انصاف پیدا ہو، سب کے لیے محبت دل میں رکھے، اور کسی کے لیے غل اور حسد نہ رکھے، کسی کے خلاف بغی، سختی، بغاوت کا انداز نہ ہو، غضب کا انداز نہ ہو، اور کسی کے لیے کبر، تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، خود پسندی نہ ہو، میں اپنی اس طرح بات نہ کرے، طبیعت میں بخل نہ ہو اور طمع اور لالچ نہ ہو، طبیعت میں فخر نہ ہو، دنیا طلبی اور حرص نہ ہو، اپنی مدح کی لالچ نہ ہو، گفتگو میں جھوٹ نہ ہو اور فحش کاری نہ ہو، یعنی فحاشی قسم کے الفاظ، جملے، گالی گلوچ اور برے کہنے والے جو حیا سے آ رہی ہیں وہ کلمات نہ کہے. یعنی جب تک یہ ظاہر و باطن کے آداب و اخلاق جمع نہ ہوں، علماء، اولیاء اور سلف صالحین کہتے ہیں کہ وہ شخص دین کی دعوت ہی نہ دے. دین کی دعوت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. اس لیے پہلے زمانوں میں سلف صالحین محنت کرتے تھے دین کا علم حاصل کرنے سے پہلے ادب کو سنوارنے کی، مدتوں ادب کو سنوارنے پر لگاتے. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، یعنی تابعین کے زمانے میں، لوگ سال ہا سال علم حاصل کرنے سے پہلے ادب سیکھتے تھے، حیا سیکھتے تھے، حسن سیرت سیکھتے تھے. یہ امام حسن بصری نے فرمایا. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مجھے اولیاء، صلحاء اور علماء کی حکایات اپنے فقہی مسائل کی مجلس سے زیادہ پسند ہیں. فقہ کے مسائل کی مجلس سے زیادہ وہ مجلس پسند ہے جس میں صالحین کے، بڑوں کے اور نیک لوگوں کی حکایتیں بیان ہوں، کیونکہ ان کی حکایتوں سے زندگی کا ادب معلوم ہوتا ہے، اور ادب دین کی جان ہے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ، امام مالک فرماتے ہیں میری والدہ مجھے تلقین کرتی تھی، کہتی تھی بیٹے حضرت ربیعہ کے پاس جایا کرو، ربیعہ کی مجلس میں بیٹھا کرو اور ان سے علم سیکھنے سے پہلے ادب سیکھا کرو. جس بندے کے پاس پہلے ادب نہیں ہے اس کا علم اس کے لیے سانپ بن جائے گا. ادب کے بغیر علم اژدہا بن جائے گا، سانپ بن جائے گا، ڈسے گا. حضرت عبد الرحمن بن قاسم فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام مالک کی صحبت میں 20 برس رہا، 20 برس، 18 برس میں نے صرف آپ سے ادب سیکھا. 18 برس ادب سیکھا، صرف 2 برس لگائے علم سیکھنے پر. 20 سالوں میں 2 سال علم سیکھا، کتب اور علم اور فنون روایات پڑھی، 18 سال صرف حسن ادب سیکھا. اور جب آخری وقت تھا وفات کا،
وہ رو پڑے، کہتے ہیں آج دل میں آتا ہے کاش وہ 2 سال علم والے آخری وہ بھی ادب سیکھنے پہ لگا دیتا۔ جو ادب سیکھنے سے ملتا ہے وہ خالی علم سیکھنے سے نہیں ملتا۔ اگر علم ہو ادب نہ ہو تو زہر ہے، سانپ ہے، اور اگر ادب ہو علم نہ ہو تو علم نہ ہونے کا نقصان ہے، مگر پھر بھی نفع ہے ادب کا، کیونکہ حسن سیرت ہے، حسن اخلاق ہے، حیا ہے، اچھی عادات ہیں، وہ دین کی روح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے لوگوں کہ 2/3 حصہ دین کا ادب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک امیر المومنین فی الحدیث فرمایا دین کا 2/3 حصہ ادب ہے، اور سلف صالحین کہتے کہ ہم پسند کرتے ہیں کہ ادب کا ایک باب سیکھ لینا ادب کا زیادہ محبوب ہے بنسبت علم کے 70 باب سیکھنے۔